بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الرقي وأرواح العالمين مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي. درود پڑھیں محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم اس مقدس مقام پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. جو مومنین یہاں پر موجود ہیں سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بانیان مجالس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. دعا کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. اب خدمت میں واقعہ کربلا کے بعد جو مبارزہ کیا کاروان اہل بیت نے کربلا کو بچانے کے لیے، کربلا کی حفاظت کے لیے، پیغام کربلا کو قیامت تک محفوظ رکھنے کے لیے اس مبارزے کے متعلق کچھ گزارشات پیش ہو رہی تھی تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم آج جو وارث کربلا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو کربلا سے منسوب کیا ہوا ہے اور ذکر حسین ابن علی اور ذکر کربلا کو جگہ جگہ پر منعقد کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی توجہ رہ سکے
کہ اس ذکر کو قائم رکھنے، اس ذکر کو منانے، کربلا کی یاد ہر سال منانے کا فلسفہ اور مقصد کیا ہے؟ اور یہ اسی وقت سمجھ آ سکتا ہے کہ جب جو سیرت اور کردار تھا اہل بیت کا واقعہ کربلا کے بعد، جب وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو کہ کس طرح چند افراد، اور وہ بھی قیدی، ہاتھوں میں رسن، زیادہ بولنے کی اجازت بھی نہیں دیتے، ماحول بھی سارا دشمن کا ہے، افراد بھی سارے دشمن کے ہیں، اس کے باوجود کیا کام کیا اہل بیت نے کہ دشمن نے ماحول بنایا تھا اہل بیت کو ختم کرنے کے لیے، اہل بیت کے نام کو مٹانے کے لیے، لیکن کس طرح سید ساجدین نے کوفہ و شام میں وہ خطبے دیے کہ وہ کوفی اور وہ شامی جو تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے، ان کو اتنا بیدار کر دیا کہ یہی عبید اللہ اور یزید کے خلاف لڑ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس پیغام کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے ان خطبات پر نگاہ کی جائے، ان خطبات کو پڑھا جائے، ان میں غور کیا جائے کہ کس طرح امام نے اس سوئی ہوئی امت کو بیدار کیا، غافل امت کو بیدار کیا، دنیا کے نشے میں مست لوگوں کو بیدار کیا۔ بہت سارے نشے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اتارنا آسان ہے۔ اگر کوئی دنیا کا ظاہری نشہ کر لے اور اس ظاہری نشے میں مست ہو جائے تو بہت سے طریقے ہیں کہ اس نشے کو مختصر وقت میں اتارا جا سکتا ہے اور انسان کو معمولی اور عادی حالت میں واپس لا سکتے ہیں، لیکن بعض نشے ایسے ہیں کہ اس طرح انسان کو مست کر دیتے ہیں کہ اس نشے کو اتارنا اتنا آسان نہیں رہتا، اور انسان اس قدر آگے چلا جاتا ہے، اتنا آگے بڑھ جاتا ہے اس نشے میں کہ اس کے سامنے حق اور باطل کوئی معنی نہیں رکھتے، کیونکہ وہی چیز اس کے لیے مہم ہے جو اس کے دل میں اتری ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کو امام نے آ کر بیدار کیا۔ کون سے لوگ؟ جب کوفہ کے اندر عبید اللہ آیا اور حضرت مسلم کی قیادت میں جب جناب ہانی کو دارالامارہ کے اندر قید کیا ہوا تھا، یہ لشکر اس نے کیا کیا؟ دارالامارہ کو گھیرا ہوا تھا تاکہ جناب ہانی کو بچا سکے، نجات دے سکے۔ اب دیکھیں، ایک دھمکی آئی عبید اللہ کی طرف سے، معمولی سی دھمکی آئی عبید اللہ کی طرف سے۔ وہ لوگ جو حضرت مسلم کی نصرت کے لیے اور ان کے لشکر میں شامل ہو کر میدان میں موجود تھے، معمولی سی دھمکی نے کیا نتیجہ دکھایا؟ ماں آتی ہے، اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتی ہے، بہن اپنے بھائی کو لے جاتی ہے، زوجہ اپنے شوہر کو لے جاتی ہے۔ اتنے یہ لوگ لا تعلق ہو گئے کہ پہلے جو نصرت کی باتیں کر رہے تھے، جو جان کو قربان کرنے کی باتیں کر رہے تھے، اپنا سب کچھ پیش کرنے کا کہہ رہے تھے، لیکن آج ایک معمولی سی دھمکی کے مقابلے میں یہ کھڑے
لیے آپ دیکھیں امام علیہ السلام نے آگے سب سے پہلے ان کو ان کے کردار کی طرف متوجہ کیا. یہ ایک ائمہ کی بہت اہم سیرت ہے. مختلف جگہوں پر ائمہ کی سیرت آپ کو نظر آئے گی. دشمن ماحول بناتا تھا ائمہ کو شکست دینے کے لیے. میں مثالیں بھی پیش کرتا ہوں. دشمن ماحول بناتا تھا ائمہ کو اور اہل بیت کو شکست دینے کے لیے, دنیا والوں کے سامنے اپنے آپ کو کامیاب ثابت کرنے کے لیے, اہل بیت کو رسوا کرنے کے لیے یہ ماحول بناتے تھے. لیکن خداوند تبارک و تعالی نے ائمہ کو اور اہل بیت کو جو نور اور جو بصیرت عطا کی تھی, اس کے ذریعے سے دشمن جو ماحول اہل بیت کے خلاف بناتا تھا, اہل بیت دشمن کے بنائے ہوئے ماحول کے ذریعے سے دشمن کو شکست دے دیتے تھے. امام حسن علیہ السلام کی صلح دیکھیں آپ. درود پڑھنی ہے تو سب مل کے درود پڑھیں. امیر شام نے صلح کی. کیوں؟ بہت اچھا ماحول ہے, کیونکہ اسے پتا تھا کہ امام حسن کبھی بھی صلح کے لیے تیار نہیں ہوں گے, آمادہ نہیں ہوں گے. میں صلح کی پیشکش کرتا ہوں, وہ قبول نہیں کریں گے, اور میں پھر کہہ سکوں گا دیکھو میں تو بچانا چاہتا تھا, میں تو ان کی حفاظت کرنا چاہتا تھا, لیکن یہ کیا خود ہی اپنی حفاظت اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیار نہیں ہے. صلح نامہ پیش کیا, کاغذ خالی, جو چاہتے ہیں اس پر لکھ کے دیں, آپ شرائط لکھ لیں. کچھ اور چاہتا تھا کہ میں اپنے اس کام کے ذریعے سے ان کو رسوا کر دوں گا, اور تاریخ میں یہ ثابت کر دوں گا کہ میں ان کا بہت ہی مخلص تھا, میں بہت مخلص تھا, یہ ثابت کر دوں گا. لیکن آپ دیکھیں امام علیہ السلام نے ایسی شرائط لکھی کہ جن کے ذریعے سے وہ امام کو رسوا کرنا چاہتا تھا, امام نے ان شرائط کے ذریعے سے اس کو رسوا کر دیا, اس کو رسوا کر دیا. دربار شام کے اندر یزید نے ماحول بنایا تاکہ اس کے ذریعے سے اہل بیت کو رسوا کرے. میں کامیاب ہو گیا ہوں, میں جیت گیا ہوں. لیکن کیا کیا وہاں پر علی کی بیٹی نے؟ وہ ماحول, وہ فضا جو اہل بیت کے خلاف بنی تھی, اہل بیت کو رسوا کرنے کے لیے اس ملعون نے بنائی تھی, اس طرح اپنے بابا کے لہجے میں آ کر, اپنے بابا کی سیرت کو آ کر اس طرح زندہ کیا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ کس طرح خدا نے آپ کو ذلیل کیا, اس کے بنائے ہوئے ماحول کے ذریعے سے اسی کے دربار میں خود یزید کو شکست دے دی. اور یہی کام کیا کوفہ کے بازار میں امام حسین العابدین نے. انہوں نے رش لگایا تھا, ماحول بنایا تھا تاکہ ہم دکھائیں لوگوں کو کہ ہم نے کتنا بڑا کام کیا ہے. اس لیے تو باغی کہہ رہے تھے لوگ, یہی کوفہ والے تھے, کہہ رہے تھے کہ باغی آگے ہیں, باغی کوفہ میں داخل ہو گئے ہیں. بازار میں رش لگا, لوگ چھتوں پہ چڑھے,
شور بڑھا، جب یہ ماحول آمادہ ہو گیا، اس وقت انہوں نے اہل بیت کے قافلے کو داخل کیا کوفہ کے بازار میں۔ آپ دیکھیں یہ ماحول اہل بیت کے خلاف بنایا گیا ہے، لیکن امام ہوتا ہے، امام ہوتا ہے۔ لوگ جتنے بھی دروازے بند کر دیں، جتنے بھی راستے امام کے سامنے بند کر دیں، لیکن کبھی بھی امام کو شکست نہیں دے سکتے، کبھی بھی امام کو شکست نہیں دے سکتے۔ یہاں پر مجھے ایک مطلب یاد آ گیا، چلے آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ خدایا میں ہر طرف سے آؤں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ توجہ کیجیے گا، میں ہر طرف سے آؤں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، میں تیرے بندوں کو آ کر گمراہ کر دوں گا، تیرے راستے سے ہٹا دوں گا۔ لیکن آپ دیکھیں خدا کا اہتمام اپنا اہتمام ہوتا ہے، شیطان اپنی شیطانییں کرتا ہے، لیکن خدا کی تدبیر اپنی تدبیر ہوتی ہے۔ شیطان اپنا کام کر رہا تھا، لیکن خدا نے کہا میں اپنے جن بندوں کو بھیج رہا ہوں، تو چاروں طرف سے گمراہ کرے گا، تو چاروں طرف سے برائی کی طرف دعوت دے گا، تو چاروں طرف سے ہدایت کے راستے سے روکے گا، میرے بندوں کو گناہ کی طرف لے کے جائے گا۔ لیکن ہاں ابھی بھی دو راستے باقی ہیں، ابھی بھی دو راستے باقی ہیں، اور ان راستوں کو زندہ کس نے کیا؟ زین العابدین سید الساجدین نے آ کر ان دونوں راستوں کو زندہ کیا۔ کہا شیطان تو دائیں سے آئے گا، تو بائیں سے آئے گا، تو سامنے سے آئے گا، تو پیچھے سے آئے گا، اور آ کر اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرنا چاہے گا۔ بھول نہیں، میں اسی کا نمائندہ ہوں، میں اسی کا نمائندہ ہوں، اسی نے مجھے اپنی بندگی کے لیے بھیجا۔ تو آیا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرے، میں آیا ہوں اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا دوں، میں آیا ہوں تاکہ مخلوق خدا کو خالق کے ساتھ ملا دوں۔ کہا ابھی بھی دو راستے باقی ہیں، اور اس امام نے آ کر ان دونوں راستوں کو زندہ کر دیا۔ سر سجدے میں رکھ کر زین العابدین بن کے کہا اگر شیطان چاروں طرف سے تمہیں گمراہ کرتا ہے، سر سجدے میں رکھ دو گے، پھر بھی شیطان سے بچ جاؤ گے۔ صحیفہ سجادیہ کو اٹھا کر دعا ہاتھ کے لیے بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے، پھر بھی شیطان سے نجات پا جاؤ گے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پہ۔ امام ہوتا ہے، دنیا والے جتنے مرضی راستے امام کے سامنے بند کر دیں، امام حجت خدا ہے، علم لدنی کا مالک ہے، وارث ہے۔ وہ علم کہ دنیا کے کسی استاد کے سامنے سے نہیں ملا، امام تو ایک طرف، امام کا تو مقام ہی بہت بلند ہے، امام کی تو عظمت ہی بہت بلند ہے۔ اس گھر میں ایسی ہستیاں موجود ہیں،
اگرچہ کہ وہ معصوم نہیں، اگرچہ کہ وہ امام نہیں، لیکن ان کے علم کا معیار یہ ہے کہ امام زین العابدین اپنی پھوپھی زینب کے بارے میں فرماتے ہیں، اے پھوپھی اماں انت عالمۃ غیر معلمہ، خدا نے آپ کو وہ علم عطا کیا ہے کہ جو کسی استاد سے نہیں ملا۔ جن کے پاس ایسا علم ہے، علم لدنی کے وارث، علم الہی کے وارث، خدا نے جن کو عالم بنا کر بھیجا ہے، دنیا والے جتنے مرضی عالم بن جائیں، یہ چھوٹے سے بچے ہی کیوں نہ ہوں، اہل بیت کے گھر کے چھوٹے سے بچے کا بھی یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امام امام ہوتا ہے، ماحول کو تبدیل کر دیا کہ اس کے ذریعے سے تم اہل بیت کو رسوا کرنا چاہتے ہو، اور مجھے پہچانوں میں کھولو۔ اپنا تعارف کروانے کے بعد اب کوفہ والوں کو متوجہ کرنا شروع کیا، اے کوفہ والو، آؤ میں تمہیں تمہاری حقیقت بتاتا ہوں۔ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ اور پھر آج ہم دیکھیں ہم کس راستے پہ آج چل رہے ہیں، آج ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا فرمایا، ایھا الناس فانشدکم اللہ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، هل تعلمون، اے تم جانتے ہو کیا، انکم کتبتم الی ابی، آپ نے ہی میرے بابا کی طرف خطوط لکھے تھے، وخدعتموہ، اور جب میرے بابا آئے تو میرے بابا کو دھوکہ دے دیا، وَأَعْطَيْتُمُوهُ مِنْ أَنفُسِكُمْ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ وَالْبَيْعَةَ، تم نے ہی میرے بابا سے عہد کیا تھا، میثاق کیا تھا، بیعت کی تھی۔ اب میں یہاں پہ زیادہ رکنا نہیں چاہتا کہ عہد و بیعت و میثاق کیا چیز ہے، فقط ایک اشارہ کرتے جاتا ہوں کہ عہد اور بیعت اور میثاق انسان کی کتنی زندگی میں مہم کتنا ہے۔ جب انسان ابھی اس دنیا میں نہیں آیا تھا تو خداوند تبارک و تعالی نے انسان سے عہد لیا تھا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم، آیا میں نے تم سے عہد نہیں کیا تھا؟ کیا عہد؟ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ انسان ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں تو خدا نے وہاں سے سبق پڑھا کر بھیجا، توجہ کیجیے گا، ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، خدا نے ادھر سے ہی یہ سبق پڑھا کر بھیجا کہ تو زمین پہ جا رہا ہے، زمین پہ شیطان موجود ہے، زمین پر سامری موجود ہے، زمین پہ نفس امارہ موجود ہے، اسی لیے میں زمین پر بھیجنے سے پہلے ہی تمہیں یہ درس دے کے بھیج رہا ہوں کہ زمین پر جانے کے بعد یہ پیشانی جسے تو اپنی عزت سمجھتا ہے، اپنا شرف سمجھتا ہے، اپنی کرامت سمجھتا ہے، اپنی غیرت سمجھتا ہے، ہاں اگر دنیا میں جا کر کسی دروازے پر اور کسی جگہ پر اسے جھکنا چاہیے تو وہ میرا دروازہ ہے۔ یہ عہد بہت مہم ہے، لیکن انسان جو اللہ سے عہد کیا تھا وہ بھول گیا، اور جو شیطان وعدے دیتا ہے ان کو یاد رکھتا ہے۔ قیامت کے دن لوگ کیا کہیں گے، خدایا ہمیں شیطان نے گمراہ کیا تھا، خدایا ہمیں، قرآن پڑھتے ہیں نا سب، خدایا ہمیں شیطان نے گمراہ کیا تھا، اس نے ہمیں وعدہ دیا تھا۔ شیطان ایک مرتبہ ادھر ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑے گا ضرور کہ اے خدا کے بندو
تمہیں میرے وعدوں پر یقین تھا، اپنے اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں تھا؟ میرے وعدوں پہ بہت یقین تھا، لیکن خدا نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اس پر تمہیں ذرا بھی یقین نہیں تھا۔ جو خدا سے عہد کیا اس عہد کو بھول گئے، اور آج اس عہد کو بھولنے کا نتیجہ ہے کہ آج لاکھوں کی تعداد میں مسلمان موجود، ایک ملک نہیں، دو ملک نہیں، 10 ملک نہیں، کئی ممالک آج اس دنیا میں ایسے موجود ہیں، بلکہ ایسے کہوں دنیا میں دوسری بڑی تعداد ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود آج کسی کی زندگی میں خدا کا عہد نظر نہیں آتا، عہد خدا نظر نہیں آتا۔ عہد شکنی، عہد فراموشی انسان کو کبھی یہاں لے آتی ہے کہ اپنے امام سے عہد کرتا ہے، لیکن جب آ جاتے ہیں عہد توڑ کر، میثاق توڑ کر، بیعت توڑ کر اپنے امام کو تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ امام نے کہا ہے کہ عہد نہیں کیا تھا، میثاق نہیں باندھا تھا، بیعت نہیں کی تھی۔ بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کہا گیا ہے نا، آپ نماز صبح کے بعد ایک دعا پڑھا کریں۔ کون سی دعا ہے؟ احسن، دعائے عہد، دعائے عہد پڑھنی چاہیے ہم کو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں، جس امام سے ہم عہد کی باتیں کرتے ہیں، اس سے عہد کرنا کیسے ہے، عہد باندھنا کیسے ہے۔ تو اس دعا میں یہی کہتے ہیں، اپنے وفائے عہد کی بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ اپنے امام سے عہد باندھا، بیعت کی، اور خصوصاً بیعت کیا کہا گیا ہے؟ بات کہ آپ ایسے ہاتھ رکھیں۔ بیعت اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ علامت ہے، نشانی ہے اس چیز کی کہ میں نے اپنے پورے وجود کو، اپنی پوری ہستی کو، اپنی پوری زندگی کو آپ کے سپرد کر دیا۔ اب میرا اپنا کچھ نہیں، میرا اپنا اختیار کچھ نہیں، میرا اپنا ارادہ کچھ نہیں، میرا جو کچھ ہے یہ آپ کا ہے۔ کوفیوں نے بیعت کی تھی حضرت مسلم کے ہاتھ پر، یہ مسلم کا ہاتھ نہیں تھا، یہ حسین ابن علی کا ہاتھ تھا جس پر یہ بیعت کر رہے تھے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، اور انسان جس کو اپنا امام مانتا ہے، جس کی امامت میں آ جاتا ہے، جس کو امام قبول کر لیتا ہے، جس کی بیعت کر لیتا ہے، اب یہ کٹ تو سکتا ہے، مر تو سکتا ہے، لیکن اپنے امام کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتا، راستے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ بیعت ہے۔ یہ کون سی بیعت ہے کہ ہر روز کرتا بھی ہوں اور دعائے عہد پڑھنے کے بعد اسی لمحے توڑ بھی دیتا ہوں، کرتا بھی ہوں، چند لمحوں کے بعد توڑ بھی دیتا ہوں۔ اس لیے کل یہ نکتہ عرض کیا تھا، تاریخ آئینہ ہے اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے، اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے۔ اس کے بعد سنیے گا امام علیہ السلام کا جملہ، فرمایا تم نے بیعت کی تھی، عہد کیا تھا، میثاق کیا تھا، اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ جب وہ آئے انہی کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دی۔ جب تمہارے پاس آگے
ان سے جنگ کی اور ان کو تنہا چھوڑ دیا. وَخَذَلْتُمُوهُ تنہا چھوڑ دیا. جن کی نصرت کی بات کرتے تھے اسی کو تنہا چھوڑ دیا. جس کو نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے اسی کو نجات تنہا چھوڑ دیا. جب یہ بات کہی امام علیہ السلام نے، اس کے بعد ایک اور جملہ کہہ کے ان کو جھنجھوڑا. فرماتے ہیں فَتَبًّا لِمَا قَدَّمْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ تم نے اپنے لیے چھوڑا ہے وہ بہت برا ہے، بہت برا ہے. تم نے بہت برا کیا. تم نے کس کو تنہا چھوڑ دیا؟ تمہیں معلوم ہے تم نے کس کو تنہا چھوڑا؟ تم نے زہرا کے بیٹے کو تنہا چھوڑ دیا، کہ جس کے بعد تمہیں بہت پشیمان ہونا پڑے گا. اب دیکھیں کوفی روئے، لیکن علی کی بیٹی نے کہا آج ان آنسوؤں کا فائدہ نہیں ہے، آج ان آنسوؤں کا فائدہ نہیں ہے، آج اس رونے کا فائدہ نہیں ہے. جب رونے کا وقت تھا اس وقت تم نہیں روئے. جب ہمارے ساتھ شامل ہونے کا وقت تھا اس وقت تم نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا. کہا تم نے بہت برا کیا. تم نے اپنی آخرت تباہ کر دی، اپنی دنیا نابود کر دی. اور توابین آپ تاریخ میں دیکھیں، توبہ کی جا کر انہوں نے سید الشہداء کی قبر مطہر پر اپنی تلواریں وہاں پر رکھی، توبہ کی، اپنے امام سے اس وقت عہد کیا. لیکن اس عہد کا کیا فائدہ جس عہد کے ذریعے سے اپنے امام کو ہی نہ بچا سکے؟ جب عہد کرنا چاہیے تھا، جب عہد کو وفا کرنے کا وقت تھا، اس وقت تنہا چھوڑ دیا. اور جب حسین شہید ہو گئے، اب قبر حسین پہ آ کر اپنی تلواریں رکھ کے اور امام سے عہد کر رہے ہیں. یہ عہد، یہ پشیمانی کا عہد ہے. پشیمانی کے عہد میں اور وفا کرنے کے عہد میں اور نصرت کرنے کے عہد میں بہت فرق ہوتا ہے. پشیمانی کا عہد کبھی بھی انسان کو نہیں بچا سکتا. پشیمانی کا عہد جب حق کو زندہ کرنا چاہیے تھا، اگر اس وقت عہد کرتے، کبھی بھی علی کی بیٹی قید ہو کے کوفے میں نہ آتی، کبھی بھی کوفے میں نہ آتی. یہ نتیجہ تھا اس بات کا. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ جملہ سنیے گا. کہا تم رسول اللہ کو اپنا شافی معشر سمجھتے ہو کہ رسول اللہ ہماری شفاعت کریں گے، ہمیں نجات دلائیں گے، جہنم کی آگ سے ہمیں بچائیں گے؟ سنیے گا جملہ امام علیہ السلام کا. یہ قیامت تک کے لیے، یہ فقط کوفہ کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ آج میں کس راستے پہ چل رہا ہوں. آج کتنا جو میں نے عہد کیا تھا اپنے امام کے ساتھ، اس عہد کو آج کتنا وفا کر رہا ہوں. فرماتے ہیں وَبِعَيْدَةِ عَيْنٍ تَنْظُرُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، کس آنکھ سے قیامت کے دن رسول اللہ کو دیکھو گے؟ کس آنکھ سے رسول اللہ کو دیکھو گے؟ کس طرح تم رسول اللہ کی شفاعت کا منتظر بیٹھے رہو گے؟ کیسے رسول اللہ کا سامنا کرو گے کہ آپ ہماری شفاعت کرو؟ اور رسول اللہ تو کیا کہیں گے؟ تمہارے سامنے میری اولاد ذبح ہوتی رہی اور تم تماشا دیکھتے رہے، تم اذانیں دیتے رہے، تم نمازیں پڑھتے رہے، تم حج کرتے رہے. حسین احرام کھول کے مکہ سے نکل آئے اور تم اپنے حج میں مصروف رہے. فَبِعَيَّةِ عَيْنٍ تَنْظُرُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، کس آنکھ سے رسول اللہ کا سامنا کرو گے؟ کس چہرے سے رسول اللہ
امتیں یہاں پہنچ جاتی ہیں، کبھی اس مرحلے تک آ جاتی ہیں۔ میں فقط ایک مطلب کی طرف یہاں پر اشارہ کرتا ہوں، شاید اس سے زیادہ وقت نہ ہو اور زیادہ آپ کو مزاحم بھی نہ ہو۔ کیا اس امت کے ساتھ ہوا کہ اس امت کے بارے میں امام فرما رہے ہیں وَبِأَيَّةِ عَيْنٍ تَنْظُرُونَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، تم کس آنکھ سے رسول اللہ کو دیکھو گے؟ سید الشہداء خود فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم۔ فرماتے ہیں لوگ دنیا کے بندے بن چکے ہیں، اب دنیا بن چکے ہیں، دنیا کے غلام بن چکے ہیں لوگ۔ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم۔ جب دنیا کی محبت انسان کے دل میں گھر کر لیتی ہے، رچ بس جاتی ہے، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر دین فقط زندگی گزارنے کا ذریعہ نہیں بلکہ دین فقط زبان کا ذائقہ بن کے رہ جاتا ہے، ذائقہ بن کے رہ جاتا ہے۔ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم۔ دین پھر فقط زبانوں کا ذائقہ بن کے رہ جاتا ہے۔ کب تک دین سے رابطہ رکھتے ہیں؟ ما درت معاشہم، فرماتے ہیں جب تک ان کی دنیا چلتی ہے اس وقت دین کی باتیں کرتے ہیں، دین کے نعرے لگاتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، روایتیں پڑھتے ہیں، گاڑیاں رکھ لیتے ہیں، مجلسیں کرواتے ہیں، عزاداریاں کرتے ہیں، حسین حسین کرتے ہیں، علی علی کرتے ہیں، عاشق رسول ہونے کی باتیں کرتے ہیں، جب تک دنیا آباد ہو۔ ما درت معاشہم فَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَاءِ۔ فرماتے ہیں یہی جو حسین حسین، یہی جو یا رسول اللہ علی علی، یا اللہ کی تسبیح و ورد اور نمازیں اور بڑی عبادتیں اور اپنے آپ کو حاجی و نمازی و فلاں فَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ۔ امام فرماتے ہیں جب ان کا امتحان لیا جاتا ہے تو دیندار بہت ہی تھوڑے رہ جاتے ہیں، بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ کوفہ والوں کی ایک مشکل یہی تھی کہ دنیا کی محبت اس طرح ان کے دلوں میں گھر کر چکی تھی، رچ بس گئی تھی کہ عمر سعد جیسا انسان، اپنے زمانے کا عالم انسان، اہل بیت کو جاننے والا، پہچاننے والا، سمجھنے والا، محبت کرنے والا، لیکن جب اس کے سامنے یہ دو راستے آتے ہیں، ایک حسین ابن علی کا راستہ، ایک یزید کا راستہ، ایک دین کا راستہ، ایک دنیا کا راستہ، یہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے؟ یہاں پتہ چلتا ہے
باتیں سن کے نعرے لگا دینا آسان ہے، امتحانوں میں کامیاب ہو کر حسین کے قافلے کا ساتھی بننا اور بات ہے۔ پتہ امتحانوں میں چلتا ہے، آزمائشوں کے وقت پتہ چلتا ہے کہ میرے دل میں کس کی محبت ہے۔ میرا لباس نہیں بتائے گا میرے دل میں کس کی محبت ہے، میری زبان نہیں بتائے گی میرے دل میں کس کی محبت ہے، کیونکہ لباس منافقت کر سکتا ہے، زبان منافقت کر سکتی ہے، اس لیے زبان دل کی پوری ترجمانی نہیں کر سکتی۔ زبان نہیں بتائے گی میرے دل میں کس کی محبت ہے، پتہ اسی وقت چلے گا جب میرے سامنے ایک طرف اللہ کا راستہ ہو، ایک طرف شیطان کا راستہ ہو، ایک طرف خدا کے گھر سے آواز آ رہی ہو، ایک طرف سے شیطان بلا رہا ہو، اپنے راستے کی طرف دعوت دے رہا ہو۔ یہاں پتہ چلے گا میں خدا کی آواز پہ لبیک کہنے کو چھوڑ کر اگر شیطان کی آواز پہ لبیک کہہ دیتا ہوں تو پھر مجھے خود سمجھ جانا چاہیے میرے دل میں خدا و علی و حسین نہیں، بلکہ میرے دل میں کسی اور کی محبت ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کی طرف بڑھتا بھی ہے۔ دیکھنا، ایک محب ہے اور ایک محبوب۔ محب کسے کہا جاتا ہے؟ جو اپنے محبوب کو چاہتا ہے، جو اپنے محبوب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے، جو اپنے محبوب سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے۔ وہ محبوب کون ہے؟ جو دل میں بستا ہے، نہ کہ جو زبان پر ہے۔ محبوب وہ ہے جو انسان کے دل میں رہتا ہے، جو دل میں آباد ہے۔ اسی لیے روایت میں ہے مومن کی جو تعریف کی گئی ہے، مومن کے دل کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ مومن کا دل گھر ضرور ہے لیکن ہر کسی کا گھر نہیں ہے۔ اس دل کے گھر میں ہر کوئی نہیں آ سکتا۔ اس دل کے گھر میں خدا نے ہر کسی کو آباد کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ کیا کہا؟ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل عرش الہی ہے۔ یہاں سے پتہ چلے جائے گا مجھے سکون کس چیز سے مل رہا ہے، میری زندگی میں سکون کس چیز سے ہے، مجھے اطمینان کیسے ملتا ہے، میرے دل کو ٹھنڈک کیسے ملتی ہے، میری زندگی میں سکون کیسے آتا ہے۔ اگر خدا کی بندگی سے، اگر نام خدا سے، اگر راہ خدا پر چلنے سے، اگر خدا کے نام کو زندہ کرنے سے میری زندگی میں سکون آتا ہے تو سمجھ لے میرے دل میں خدا آباد ہے، میرے دل میں اس کی یاد ہے، اس کے نور سے میرا دل آباد ہے۔ لیکن اگر قرآن پڑھنے کو دل نہ کرے، مسجد میں جانے کو دل نہ چاہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کی ہمت نہ ہو، اور پھر میں اپنے گھر کے باہر بڑی سی پلیٹ لگا دوں ھذا من فضل ربی، یہ بہت مہم ہے۔ انسان کس سے محبت کرتا ہے؟ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے راستے میں چلتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے یہ جو لشکر بھیجا تھا، دنیا طلبی نے کہ جو امام کے لشکر میں تھی، اس
نے امام حسن کو شکست دی تھی، اسے دنیا طلبی نے شکست دی تھی۔ اگر آپ تاریخ میں پڑھتے نہیں ہیں، جو بھی سپاہ سالار بن کے آتا تھا امیر شام کے سکوں کے آگے فروخت ہو جاتا تھا۔ اس دنیا طلبی نے آئمہ کو بہت نقصان پہنچایا، اس دنیا طلبی نے آئمہ کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ جیتی ہوئی جنگ اس دنیا طلب کی وجہ سے آئمہ ہار گئے، جیتے ہوئے تھے لیکن یہ دنیا کی محبت جو افراد کے اندر تھی، ہر میدان میں اس محبت نے آئمہ کو تنہا چھوڑ دیا۔ مگر دنیا اس قابل ہے کہ میں جس سے محبت کروں؟ مگر اتنی قیمت رکھتی ہے دنیا کہ میں اس سے محبت کروں؟ ذرا میں اپنے وجود پر نگاہ کروں کہ خدا نے مجھے کیا بنایا، خدا نے مجھے کتنی عظمت عطا کی، کتنا بلند مقام عطا کیا۔ میری بات نہیں، کسی عالم و خطیب کی نہیں، حدیث قدسی بھی ہے کہ اے انسان، میں نے پوری کائنات کو بنایا تیرے لیے اور تجھے یہ شرف اور عظمت عطا کی ہے کہ پوری کائنات کو تیرے لیے بنایا اور تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ اے انسان ذرا سوچ تو صحیح، میں نے تجھے کتنی عظمت عطا کی ہے۔ حرمت المومن افضل من الکعبہ، کہا مومن کا مقام معمولی نہیں ہے، مومن کو خدا نے وہ عظمت عطا کی ہے۔ کعبہ بہت محترم، کعبے کا بہت احترام ہے، لیکن کعبہ کو بھی خدا نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ کہا حرمت المومن افضل من الکعبہ، کہ مومن کا مقام کعبے سے بھی افضل ہے۔ یہ دیکھیں میں کس سے محبت کر رہا ہوں۔ دنیا میں ہے نا، دنیا میں اگرچہ کہ دین کے یہ معیار نہیں ہے، لیکن بات کو میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ غلط دنیا والوں کے معیارات ہیں کہ کوئی یہ معاشرے میں ہے نا کہ کوئی بڑا ہو اور اس کی اولاد ہو اور کسی عام شخص کے بچے کے ساتھ اس کے بیٹے کی دوستی ہو جائے تو وہ کیا کہتا ہے اپنے بیٹے کو، ذرا اپنے آپ کو بھی دیکھ، ہاں اس سے دوستی کر جو تیرے برابر ہے، اس سے محبت کر جو تیرے۔ انسان کس سے محبت کر رہا ہے؟ اس سے محبت کر جو تیرے برابر ہے، جو تجھے اوپر لے کے جا سکتی ہے۔ کس دنیا سے محبت کر رہا ہے؟ اس دنیا سے محبت کر رہا ہے۔ جب امیر المومنین ایک جنگ سے واپسی پر اپنے ٹوٹے ہوئے جوتے کو پیبند لگا رہے تھے، کسی شخص نے آ کے پوچھا یا علی یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ کہا دیکھتے نہیں اپنے جوتے کو پیبند لگا رہا ہوں۔ کہتے ہیں مولا یہ تو پہننے کے قابل ہی نہیں ہے، تو آپ کیوں اس کو پیبند لگا رہے ہیں؟ اس کو تو اگر آپ کسی شخص کو دیں تو وہ اس کو پہنے گا بھی نہیں، ایسے ہی پھینک دے گا۔ اس وقت امیر المومنین اس کو متوجہ کرتے ہیں، اس وقت پیغام دیتے ہیں، قیامت تک کے لیے دنیا کی قیمت کو بیان کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہاں آج آپ تو جوتے کی میرے سامنے بات کر رہا ہے، اب میں تجھے بتاتا ہوں اس جوتے کی قیمت کتنی ہے، یہ جوتا قیمتی کتنا ہے۔ امام فرماتے ہیں میں جس جنگ کے لیے آج باہر نکلا ہوا ہوں اور یہ میں نے یہ جو تلوار اٹھائی ہوئی ہے، اگر اس کے ذریعے سے، اس حکومت کے ذریعے سے، اس اقتدار کے ذریعے سے میں اللہ کے دین کو نافذ نہ کر سکوں، کہتے ہیں اس دنیا کی قیمت علی کی نگاہ میں ٹوٹے ہوئے جوتے سے بھی کمتر ہے۔ اس دنیا کی قیمت ٹوٹے ہوئے جوتے سے بھی کمتر ہے۔ سن
سے محبت کر رہا ہے، مومن کس سے محبت کر رہا ہے؟ اور آج اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں آ کر میں دین کو پس پشت ڈال دیتا ہوں، جس دین کو بچانے کے لیے امیر المومنین 25 سال اپنے گھر میں بیٹھے تھے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ فقط ایک جملہ نہیں ہے کہ علی 25 سال اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کا دین بچ جائے۔ آج میں کن معیاروں پہ زندگی گزار رہا ہوں؟ آج میرے گھر کا ماحول کن معیاروں پر ہے؟ آج میرے گھر میں فیصلے کن معیاروں پر ہیں؟ آج میں اپنے بچے کا جو مستقبل سوچ رہا ہوں وہ کن معیاروں پر سوچ رہا ہوں؟ میں اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، وہ کن معیاروں پہ کرنا چاہتا ہوں؟ میں اپنی اولاد کو پڑھا رہا ہوں، تعلیم کے لیے بھیج رہا ہوں، کن معیاروں پر بھیج رہا ہوں؟ اے میرے سامنے یہ معیار ہے، یہ میرا بچہ، یہ میری بچی جو گھر سے جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں، مستقبل بنانے جا رہے ہیں، یہ آگے چل کر کس راستے پہ جائیں گے؟ یہ کس ماحول میں پڑیں گے؟ ان کی زندگی کے معیارات کون سے بنیں گے؟ وہی ہوں گے جو کچھ گھر سے سیکھیں گے، جو کچھ ماں باپ جن معیاروں پر اپنی زندگی کو قائم کریں گے، اولاد اسی راستے پہ چلے گی۔ اگر ماں باپ جب بچہ بچی اپنے گھر سے جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے اور اپنے بچی بچے کے ذہن میں، اس کی زندگی میں، اس کے وجود میں، اس کے دل میں، اس کی زندگی کا حصہ بنائے اس بات کو کہ تو جہاں مرضی چلی جا، تو جہاں مرضی چلا جا، میں تجھے روکتا نہیں، میں تجھے منع نہیں کرتا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہمارا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے۔ ہے ہماری درس گاہ، کربلا کربلا، درس گاہ، کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا، ویسے تو سلامتی علماء کا بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اس طرح اولاد کی تربیت ہو کہ محبت خدا ان کے دل میں اترے، گھر کا ماحول ایسا ہو کہ محبت خدا ان کے دل میں آئے، ماں باپ اس طرح خدا کی بارگاہ میں سر جھکائیں، اس طرح گھر میں خدا کی بندگی کریں کہ اس گھر میں جو اولاد پیدا ہو فقط اولاد کا پیٹ نہ پالے، فقط اس کے جسم کو نہ پالے، بلکہ اس طرح اس کی شخصیت کی تربیت کرے کہ دنیا میں جس جگہ پر بھی وہ چلی جائے، جس مقام پر بھی چلی جائے، کفر و شرک کے ماحول میں ہی کیوں نہ چلی جائے، وہاں بھی جا کر اگر اس کا سر کسی جگہ پر جھکے تو وہ خدا کی بارگاہ ہو۔ ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر چمران کا نام سنا ہوگا، بے شک جوانوں نے سنا ہوگا، ہمیں کھلاڑیوں کے نام تو آتے ہیں، ایکٹروں کے نام تو آتے ہیں، دنیا کے فاسد ہیروں کے نام تو آتے ہیں، لیکن جو الہی ہیرو ہیں ان کے نام ہمیں اتنا دور ہم ہیں، اپنے آپ کو اتنا دور رکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر چمران یہ وہ انسان ہے جس نے حزب اللہ کو حزب اللہ بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا، بہت اہم کردار ادا کیا۔ میں فقط ایک نقطہ ان کی زندگی کا کہ کس طرح اولاد کی تربیت کریں، گھر میں ماحول کیسا بنے،
گھر میں فضا کیسی ہو، گھر میں گفتگو کیسی ہو، جس گھر میں ہر وقت دنیا کی باتیں، مال و دولت کی باتیں، ہر وقت پیسے کی باتیں، اس طرح کمانا ہے، اس طرح کمانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس گھر میں جو اولاد پلے گی وہ کس طرح معاشرے میں جا کر دین کا پرچم بلند کرے گی؟ یہ اپنے گھر سے چلے تھے پڑھنے کے لیے. کون؟ ڈاکٹر چمران رحمت اللہ علیہ امریکہ پڑھنے جا رہے تھے. کفر کی سرزمین پر، شرک کی سرزمین پر. اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ ایئرپورٹ پہ آئے. جب اپنی والدہ کو ودا کرنے لگے نا تو معمولاً کیا ہوتا ہے، مائیں کیا کرتی ہے، بیٹا جا کے فون کرنا، رابطہ کرنا، اپنی خیریت بتانا. روتی ہے ماں، بیٹا میرا مجھ سے جدا ہو رہا ہے، کیسے میں زندگی گزاروں گی. ادھر کی باتیں احساسات بیان کرتی ہیں. جب ڈاکٹر چمران جدا ہونے لگے نا اپنی ماں سے، دیکھیے گا جن کی مائیں ایسے ہوتی ہیں ان کے بیٹے چمران جیسے ہوتے ہیں. ان کے بیٹے چمران جیسے ہوتے ہیں. ان کے بیٹے وہب قلبی بنتے ہیں کہ جس ماں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کا سر کاٹ کے پھینکا جائے اور وہ ماں اپنے جوان بیٹے کا سر اٹھا کر دشمن کی طرف پھینک کر کہتی ہے ہم جو کچھ راہ حسین میں دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے. محمد اور محمد بلند تر ودا کرنے لگی جب ماں، کہتی ہے بیٹا میں یہ نہیں کہتی جا کے مجھے خط لکھ دینا، اپنی خیریت مجھے بتا دینا، کہاں رہ رہے ہو، کیسے رہ رہے ہو، رہائش کیسی ہے. معمولاً مائیں ہوتی ہیں کھانے کا خیال رکھنا، پینے کا خیال رکھنا، لباس کا خیال رکھنا. یہ ماں کیا کہتی ہے، بیٹا میں نہیں کہتی جا کے مجھے خط لکھنا، اپنی خیریت بتانا، اپنے احوال بتانا. نا بیٹا میں تجھ سے ایک ہی گزارش کرتی ہوں، تو وادی شرک میں جا رہا ہے، تو سرزمین کفر پہ جا رہا ہے، اور سرزمین کفر پہ جا کر اپنے خدا کو فراموش نہ کرنا. ایسی مائیں ہیں جن کی اولادیں حزب اللہ بناتی ہیں. ایسی مائیں ہیں جن کی اولادیں قاسم سلیمانی بناتی ہیں. ایسی مائیں ہیں جن کی اولادیں شہید عباس موسوی بنتی ہیں. ایسی مائیں ہیں جن کی اولادیں حسن نصر اللہ بنتی ہیں. ایسی مائیں ہیں، ایسے گھر ہیں. اس طرح ہم اپنے آپ بنائیں اپنا ماحول گھر کا، اور یہ اسی وقت ہوگا جب میری زندگی میں خدا ہوگا. جب میری زندگی میں خدا، دل میں خدا آباد ہوگا. اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا، جو میں سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. جو میں سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز سے. اگر دل میں خدا نہیں تو وہ نماز بھی عادت بن جاتی ہے. دنیا کی محبت نے اہل بیت کو بہت نقصان پہنچایا، بہت نقصان پہنچایا. کوشش کریں ہر روز قرآن کی تلاوت،
اول وقت میں نماز پڑھیں. یہ چیزیں ہیں جن سے خدا کی محبت ہمارے دل میں اترے گی. دنیا کی محبت نے کربلا میں بہت ظلم کیا، بہت ظلم کیا. ظالم لوٹتے بھی تھے، روتے بھی تھے. ظالم لوٹتے بھی تھے، روتے بھی تھے. اور لوٹتے ہو تو روتے کیوں ہو؟ اور اگر روتے ہو تو لوٹتے کیوں ہو؟ یہ دنیا کی محبت تھی جس کی وجہ سے لوٹ رہے تھے. دنیا کی محبت تھی. سکینہ بنت الحسین روایت کرتی ہیں یہ ظالم مجھے لوٹ بھی رہا تھا، رو بھی رہا تھا. شام غریبہ جب ان ظالموں نے حملہ کیا نا خیموں پہ آ کر، اب ایک ایک بیوی کو لوٹنا شروع کیا. ایک ایک بیوی کو لوٹنا شروع کیا. بڑھتا ہے ایک ظالم سکینہ بنت الحسین کی طرف. یہ بیوی دوڑتی ہے. جب زمین پہ گرتی ہے یہ بیوی، اس ملعون نے پہلا کام کیا کیا؟ بیوی کے کانوں سے بالیاں چھینی، سر سے چادر اتاری. لیکن کیسے اتاری؟ ہاتھ سے نہیں، بلکہ زیر نیزے کی انی سے سر سے چادر اتارا. جس بیوی کے سر سے چادر اترتی تھی ایک مرتبہ خون سر سے جاری ہو جاتا تھا. سکینہ بنت الحسین روایت کرتی ہیں یہ ظالم مجھے لوٹ بھی رہا تھا، رو بھی رہا تھا. میں نے پوچھا اے ظالم، اگر لوٹ رہا ہے تو روتا کیوں ہے؟ اور اگر رو رہا ہے تو لوٹتا کیوں ہے؟ یہ ظالم کہتا ہے لوٹ اس لیے رہا ہوں اگر میں نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ کے لے جائے گا. اے بی بی تیری غربت میں رو رہا ہوں، آج کوئی بھی تمہیں بچائے. اس دنیا کی محبت نے بہت ظلم کیا ہے. کربلا نے بہت ظلم کیا. 11 محرم کی رات گزری. میں نے بہت آسانی سے کہہ دیا یہ تو علی کی بیٹی زینب سے پوچھیے کس طرح 11 محرم کی رات گزاری. جس کے بھیا کا لاشا کٹا ہوا پڑا ہو، جن کے اوریان لاشیں پڑے ہوں، جن کے خیمے جل چکے ہوں، جن کا سب کچھ لٹ چکا ہو، وہ بیوی اپنے بھیا کے یتیموں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے آج عباس بن کے اپنے بھیا کے قافلے کی حفاظت کر رہی ہے. بھیا عباس آج دیکھ زینب کس طرح پہرے لے رہی ہے. رات گزر گئی. 11 محرم کا دن چڑھا. ان ظالموں نے اہل بیت کو اسیر کیا. ایک ایک بیوی کے ہاتھ میں رسن، ایک ایک پردہ دار کو قیدی بنانا شروع کیا. سید سجاد کے پاؤں میں بیڑیے، گلے میں توق ہے، ہاتھ میں رسن ہے. بیویوں کے سروں پہ چادریں نہیں، بے پناہ اونٹوں پہ سوار کیا اور کہا کہ اب کوفے کی طرف جانا ہے. لیکن ان ظالموں نے ایک ظلم یہاں پر کیا. وہ کیا ظلم تھا؟ اہل بیت کے قافلے کو اس جگہ سے گزارا جہاں کٹے ہوئے لاشیں پڑے ہوئے تھے، جہاں کٹے ہوئے لاشیں پڑے ہوئے تھے. اے غم حسین میں رونے والا، جیسے ہی یہ بیویوں کا قافلہ لاشوں کے قریب آیا،
نگاہ سے دیکھا اے خاک کربلا پہ سونے والے داخل حسین میرا بھیا حسین تمہا زہرا کا بیٹا حسین تمہا علی کا بیٹا حسین تمہا اس کے بعد کیا کیا علی کی بیٹی نے اپنے پتے ہوئے ہاتھوں کو لاشے کے قریب کیا بھیا کے لاش گئی ایک مرتبہ ہاتھ بلند کیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ہذا حسین مرملا بالدماء ومقطع لعاذا اے نانا رسول اللہ یہ آپ کا حسین ہے لاش کے ٹکڑے ہو چکے الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون پروردگار اعلیٰ بحق محمد و آل محمد ان عاصم کا واسطہ ان عزاداری کا واسطہ اس ذکر کا واسطہ خدایا جو مومنین جہاں پر موجود ہیں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگار اعلیٰ بحق محمد و آل محمد جو حاجات شرعیہ رکھتے ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما پروردگار اعلیٰ بحق محمد و آل محمد جو مومنین بیمار ہیں شفا عطا فرما بے روزگار ہے رزق حلال عطا فرما بے اولاد ہے اولاد صالح عطا فرما پروردگار اعلیٰ جو مومنین ان مجالس کے انعقاد میں دام در میں سکھن تعاون کر رہے ہیں سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما نظر النیاز اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما رزق میں وسعت عطا فرما بیماروں کو شفا عنایت فرما زاہد صاحب کے والدین کی مغفرت فرما پروردگار اعلیٰ بحق محمد و آل محمد اسلام و مسلمین کی تائید و نصرت فرما دشمنان اسلام کو نصف نابود فرما امریکہ اسرائیل آل سعود کو تباہ و برباد فرما مجاہدین اسلام کی نصرت فرما مظلومین جہان کشمیر یمن شام فلسطین عراق افغانستان برما نائجیریا یمن اور جہاں بھی مظلومین ہیں پروردگار اعلیٰ سب کو ظالمین کے ظلم سے نجات عطا فرما رہبر معظم کی زندگی دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمن کے مقابلے میں کامیابی عطا فرما پروردگار اعلیٰ اپنی حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمارا شمار حضرت کے انصار میں فرما مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما تمام مومنین مومنات کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرما دعا کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات پڑھیں محمد